بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا سچا واقعہ جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، منشی نول کشور، جس کے جسم کو آگ بھی نہ جلا سکی، اس پر کئی ڈبے گھی کے ڈالے گئے، لیکن تب بھی آگ اس کے جسم کو نہ جلا سکی، حالانکہ یہ کٹر ہندو تھا۔ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جمونا پرساد بھاگو تھا اور وہ علی گڑھ کے زمیندار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ آپ ایک کتاب کے پبلشر بھی تھے اور آپ کو بھارت کا کاکسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کے جسم کو آگ لگائی گئی اور اس پر کئی ڈبے گھی کے ڈالے گئے، لیکن تب بھی اس کے جسم کو آگ نہ لگی۔ یہ بھارت کے کوئی عام ہندو نہیں تھے، اسی لیے ان کے جسم کو آگ نہ لگی۔ خیر، خبر بھارت میں منٹوں کے اندر پھیل گئی۔ لوگ جوگ تر جوگ شمشان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے۔ منشی نول کشور کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کے جسم کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی مرتبہ ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا۔ اس کی لاش کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلمانوں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور تھے۔ قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احتراماً قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا، وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے پہلے تو پنجاب سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ ان کا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو خود نول کشور سمیت جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے تھے۔ پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ دلی منتقل ہو گئے اور وہاں یہ کام جاری رکھا۔ ادارہ ترقی کرتا گیا اور کام پھلتا پھولتا رہا۔ نول کشور بوڑھے ہو گئے اور گھر پر آرام کرنے لگے۔ جب ان کے بچوں نے ادارہ سنبھال لیا اور اسی طرح قرآن کریم کے ادب و احترام کا سلسلہ برقرار رکھا، نول کشور کا آخرکار وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر گئے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ان کے احباب ملک کے طول و عرض سے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ان کے جسم کو رکھا گیا اور گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حیران کن طور پر نول کشور کے جسم کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ بہت کوشش کی لیکن آگ نہ لگی۔ یہ ایک ناممکن واقعہ تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دلی کے امام مسجد کی ہدایت پر انہیں شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔